آج میں نے ناظرین آپ کو بخاری شریف کی ایک شاندار حدیث سنانی ہے. ایک ہی حدیث ہے مگر کتنے سارے اس میں اسباق ہیں, کس قدر ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں, اور خاص طور پر درود پاک کی اہمیت کتنی ہے یہ بھی اندازہ ہوگا. ماہ رمضان کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا ہے یہ بھی اندازہ ہوگا. اور سبحان اللہ, ہمارے والدین کی ہمیں کتنی خدمت کرنی چاہیے. کاش اس حدیث سے ہم سب یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اور نبی پاک نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا مبارک قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہم رضوان کمال کی ہستی تھے. جب بھی کوئی ان یوزول چیز, غیر معمولی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں دیکھتے, آپ کی روٹین میں دیکھتے, کوسچن کرتے, سوال کرتے, اور سبحان اللہ ان کے سوالات کی برکت سے یہ ہوا کہ ہمیں اس کے جوابات مل گئے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا, حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ عز و جل جو ماہ رمضان کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ حاصل کر سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اب ذرا غور کیجیے, ماہ رمضان میں ایسے کام نہ کیے, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں نہ کی, ماہ رمضان گزر گیا اور بخشش نہ ہو سکی جس کی, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس دعا پر نبی پاک نے آمین ارشاد فرمائی. دوسری سیڑھی پر نبی پاک فرماتے جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل جو اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچا دے وہ بھی ہلاک ہو جائے, بدبخت ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک رکھا, جبریل امین نے اب یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے. سوچئے ناظرین کہ یہ تینوں چیزیں کتنی اہم ہیں کہ رمضان کو پائیں تو مغفرت حاصل کرنے والے کام لازمی کرنے ہیں, اللہ سے بخشش لینی ہے. اگر رمضان میں بھی نہ بخشا گیا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. جس کو والدین ملے ہوں زندگی میں اور وہ والدین کی ایسی خدمت نہ کر سکا کہ وہ خدمت اسے جنت میں پہنچا دے, وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. اور جو نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور وہ بھی آپ درود پاک نہ پڑھے, اس کے لیے بھی ہلاکت و بربادی کی دعا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دعا کرنے والا کون ہے؟ روح الامین, فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ جناب رحمت للعالمین, نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے. اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں اس بربادی والی دعا میں ہم شامل نہ ہو جائیں. ہم نے رمضان کو پایا, اب ایسے کام کیجئے کہ بخشش لیں, روزے پورے رکھیں, نمازیں پڑھیں, تراویح پڑھیں, خوب صدقہ و خیرات کریں, گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو اور گڑگڑائیں اللہ کی بارگاہ میں تاکہ مغفرت حاصل ہو جائے. ماں باپ ملے ہیں, خدمت کیجئے, دعائیں لیجئے, راضی کیجئے ان کو. انشاءاللہ ان کی دعائیں ساتھ ہوئی, مغفرت انشاءاللہ رب کی طرف سے مل جائے گی. اور جب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو ضرور درود پاک پڑھیں. اپنی عادت بنائیں, اپنی ہیبٹ بنائیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اگر ہمارا ورد ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین چلتے ہیں پیغام قرآن کی طرف. آج کون سا واقعہ آپ کو سنانا ہے؟ آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب و غریب معجزہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور جس میں پرندے جو تھے وہ ذبح کر دیے گئے اور پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوئے. واقعی ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دکھایا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. آئیے آج وہ واقعہ سناتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی, یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا, ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے التجا کی کہ مولا مجھے دکھا دے کہ مردوں کو مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کی کیوں نہیں ہے؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، اسے ہلاؤ، کھلاؤ، پلاؤ، اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی اس کے اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ پھر تم ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ناظرین، کیا کبھی ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ پرندوں کو کاٹا گیا ہو، ان کا گوشت کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، آس پاس پہاڑوں پہ رکھ دیں اور پھر وہ سارے زندہ ہو کر آ جائیں؟ اب سنیے کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، چکن، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا۔ ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو خوب کھلایا بھی پلایا بھی۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر، یعنی مکسچر کر کے، اطراف کے پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا، اور اب دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارا۔ ذرا غور سے سنیے ناظرین، یعنی قیمہ پہاڑوں پر ہے، سر آپ کے پاس ہیں، اور اب حضرت ابراہیم نے پکارا۔ کیا پکارا؟ یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور، یعنی ان 4 کو آپ نے پکارا۔ اب ہوا کیا؟ ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہوا۔ ہر پرندے کا گوشت جو ہے ہڈی پر الگ ہو کر پرندے تیار ہو گئے۔ یعنی ہوا کیا کہ پہاڑوں سے قیمہ اڑنا شروع ہوا، اور وہ قیمہ جو پرندے کا ڈھانچہ تھا، ہڈیاں تھی، اس کے قریب آ کر باقاعدہ بغیر سر کا پرندہ تیار ہو گیا، اور وہ 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، اور اپنے اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل کو قرار اور اطمینان مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں بیان کیا ہے؟ ناظرین، اب وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید سننے کا۔ پارہ 3 ہے سورہ بقرہ۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں۔ رب عز و جل نے اپنے خلیل کو یہ کمال کا جو منظر دکھایا، 4 پرندوں کو کیسے رب نے زندہ کیا اور آپ کے پاس وہ کیسے واپس آئے، اس بات کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، اور اس واقعے کو سننے کے بعد اب ہم نے لیسن کیا لیا؟ یہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور قرآن میں رب عز و جل نے اس کو بیان کیا ہے، مگر آج سمجھنا یہ ہے کہ آج پیغام قرآن میں اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ پہلی بات، 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یاد رکھیے گا قرآن کا حکم ہے ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا، تو کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا، ایک جلیل القدر پیغمبر نے مردوں کو پکارا، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو اپنے شرک کا حکم نہیں دیتا۔ کوئی نبی علیہ السلام کبھی بھی کوئی شرک کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، ناظرین یہاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے اس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کام شرک نہیں ہے۔ بیسیکلی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ ہے
کہ کسی مرے ہوئے کو پکارنا یہ شرک کب ٹھہرا؟ شرک تو اس صورت میں ہو کہ کسی کو خدا سمجھ کر پکارا جائے، کسی کی عبادت سمجھ کر اسے پکارا جائے، اس کو اپنا رب مانا جائے۔ تو مردوں کو پکارنا، میں اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں بڑی آسان طریقے سے اس بات کو سمجھا کے آگے چلتا ہوں کہ ہم نے جن کو قبرستان کی دعا یاد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قبرستان تشریف لے جاتے تو کیا دعا کرتے تھے، اور یہ دعا سنت رسول ہے، اور یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ بڑی کمال کی دعا ہے، بلکہ اس دعا میں بھی لیسن ہے ناظرین۔ دعا کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم مجھ سے ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس دعا میں ایک تو بڑا زبردست لیسن ہے کہ قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام بھی کرو، قبر والوں کو سلام بھی کرو، ان کی مغفرت کی دعا بھی کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ پہلے یہ چلے گئے ہیں، اب میری باری ہے۔ کاش قبرستان جا کر مجھے اور آپ کو یہ خیال آئے کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والا ہوں مگر آخری ٹھکانہ یہی قبر ہے، اور اس قبر کی تیاری کرنی ضروری ہے، اس قبر کو روشن کرنا ضروری ہے۔ آج لوگ اس طرح دنیا میں جی رہے ہیں ناظرین، ایسا لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ کاش میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، معلوم سب کو ہے، مگر nobody ready to prepare the grave۔ ہمیں یہ فکر تو ہے کہ روشن مستقبل ہو جائے، کبھی یہ فکر کی کہ قبر بھی روشن ہو جائے، قبر بھی آرام دہ ہو جائے۔ دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہوں گے ناظرین، 5 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، جو ضروری چیزیں ان میں ایک بڑی ضروری چیز یہ کہ میں رہوں گا کہاں۔ کوئی ہوٹل بک کرتا ہے، کوئی دوست کا گھر دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ ہم ضرور ارینج کرتے ہیں، اور جیسا سٹینڈرڈ آف لائف ہوتا ہے کہ ہوٹل بھی جناب کوئی سمجھتا ہے میرے لیے 4 سٹار ضروری ہے، 5 سٹار ضروری ہے، یا اتنا کمفرٹیبل ضروری ہے، واش روم اس میں کیسے ہوں گے۔ آج کل تو انٹرنیٹ پر پکچرز دیکھ لی جاتی ہیں کہ آخر مجھے 1 ویک رہنا ہے تو آئی نیڈ اے کمفرٹیبل پلیس۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں اور اپنے رہنے کی جگہ کی فکر بھی کرتے ہیں، اور وہ رہنے کی جگہ اپ ٹو یور اسٹینڈرڈ ہو، اس کی بھی فکر کرتے ہیں، اٹس اوکے، مگر کبھی سوچا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں نے ایک اندھیری قبر میں بھی جانا ہے، اور وہاں کتنا ٹائم رہنا ہے؟ 1 رات نہیں، 2 راتیں نہیں۔ ناظرین آپ ذرا غور کیجئے، ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، اپنی قبر میں ہیں۔ جب میں اور آپ بھی اپنی قبر میں جائیں گے نا تو قیامت تک اسی میں رہیں گے۔ آج تو دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ہم بور ہوتے ہیں تو کمپنی دینے والے لوگ ہیں۔ nobody over there، کوئی نہیں ہوگا قبر میں، میں ہوں گا اکیلا، آپ ہوں گے اکیلے۔ اس قبر میں آرام ہوگا کہ نہیں؟ روشنی ہوگی کہ نہیں؟ میں جس زمین پر لیٹوں گا وہ نرم ہوگی یا وہ کانٹوں کی سیج ہوگی؟ ادھر سانپ اور بچھو ہوں گے، آگ ہوگی یا جنت کی ہوائیں ہوں گی؟ یاد رکھیے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 اسٹینڈرڈ بیان کر دیے ہیں۔ آج ہوٹل میں بہت سارے اسٹینڈرڈ ہیں، 1 سٹار سے لے کر 7 سٹار کا ہوٹل ہے، قبر میں 2 ہی اسٹینڈرڈز ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ سوچئے، جیسی لائف میں گزار رہا ہوں، جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں، دیر آر اونلی 2 اسٹینڈرڈز۔ اگر جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، ایک کوشچن اپنے آپ سے پلیز سارے کیجئے، تو میں اگر آج مر جاتا ہوں، مر تو سکتا ہوں نا، اگر آج دنیا سے جاتا ہوں تو جیسی لائف گزاری ہے مجھے کون سی اسٹینڈرڈ کی قبر ملے گی، کون سا گریڈ ملے گا، جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا؟ پلیز یہ انر فیلنگ اپنے اندر سے کوشچن کیجئے کہ مرنے کے بعد تو ایسے کام کیے، نمازیں قضا کی ہیں، روزے قضا کیے ہیں، زکاتیں پوری نہیں دی ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، حرام دیکھ رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، بہت سارے گناہ ہیں، ایسی صورت میں مر گیا تو جہنم کا گڑھا ہی ملے گا۔ تو پھر پریپیئر کیجئے، چینج کیجئے لائف اسٹائل کو۔ ذرا غور کیجئے کہ 1 رات ہم فرش پہ، روڈ پہ نہیں سو سکتے، ہمیں کمفرٹیبل پلیس چاہیے آرام کے لیے۔ جو اتنا نازک ہو اس کو کتنی فکر ہونی چاہیے کہ میری قبر کمفرٹیبل ہو۔ پلیز، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ کاش میں اور آپ اپنی قبر کی تیاری کی طرف بھی توجہ دیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنی پڑے گی،
اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا پڑے گا. اب نمازیں پڑھیے, روزے رکھیے, عبادت کیجیے, حرام سے بچیے. حلال میں بھی بہت سکون ہے, بہت انجوائے بھی ہے زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ جناب گناہ چھوٹ جائیں گے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ ایک الگ مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی, بے حیائی, یہ گناہ چھوٹ جائیں گے تو میں لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ بے وقوفی ہے. دراصل جس نے ساری رات بے حیائی میں گزاری ہے وہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. کبھی ایک رات سجدوں میں گزار کر دیکھی, کبھی ایک رات تلاوت کر کے دیکھی, کبھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دیکھیے. جو اس میں سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے نا وہی فرماتا ہے قرآن میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں, پھر سکون ہے لائف میں. بہت آپ فیل کریں گے کتنا آپ کی لائف میں پیس اور سکون آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد دنیا سے بھی جائیں گے تو قبر میں بھی سکون ہوگا, وہاں بھی راحت ہوگی. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ اس دعا میں ایک تو لیسن, سبق تھا قبرستان کی دعا میں کہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے, ریئلائز کرنا ہے کہ مجھے پیچھے جانا ہے. اور دوسری بات, السلام علیکم یا اہل القبور. یہ کتنا کلیئر ویژن ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. تو جب قبرستان جا کر نبی پاک یہ دعا فرماتے تمام مسلمانوں کے لیے, اے قبر والو یا اہل القبور, تو اگر کوئی اولیاء کرام کے بارے میں ایسا کچھ لفظ کہتا ہے تو اٹس ناٹ بگ ڈیل, کوئی پرابلم نہیں ہے. شاید سمجھنے سمجھانے کا کوئی پرابلم ہے. اینی وے, آج پیغام قرآن آپ نے سنا. آج اس پیغام قرآن میں ایک بات تو پتہ کیا چلی کہ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس واقعے سے ایک اور بہت پیاری بات جو تصوف کا نقطہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندے کی ایک بری خصلت مشہور ہے. ذرا غور سے سنیے گا کہ مور کو اپنی شکل و صورت پر ناز ہے. تو وہ لوگ جو خوبصورت ہیں, اللہ نے اچھا بنائے, شکر ادا کریں. اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا, رب نے بنایا ہے. تو جب اللہ نے اچھا بنایا تو شکر کریں, گھمنڈ نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں, اس میں تکبر نہ کریں, عاجزی کا پیکر رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اونچی اڑان کبوتر کی ہے, اس کو اس پر گھمنڈ ہے, اس پر غرور کرتا ہے. اگر اللہ نے عزت دے دی ہے, کوئی اونچی اڑان ہے آپ کی, آپ کا نام ہے, لوگ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو مال مل گیا ہے, لوگوں کا رجوع ہے آپ کی طرف, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر پیر ہی نہ رہیں, انسان کی ٹور ہی تبدیل ہو جائے, سٹائل ہی چینج ہو جائے. نہیں ناظرین, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کاش ہر وقت یہ ذہن بنا رہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت دینے والی ذات بھی وہی ہے اور وہ جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے. کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ہوشیاری سے بہت پیسے ملتے ہیں, مال میں نے ہوشیاری سے کمایا, اپنی بریلینسی سے کمایا ہے, تو اس کی بھول ہے. اگر ہوشیار لوگ ہی پیسے والے ہوتے نا ناظرین, تو جتنے کالج کے پروفیسر, اسکول کے ٹیچر, بریلینٹ لوگ ہیں, وہ سارے اربوں پتی ہوتے, کروڑ پتی ہوتے. ایسا نہیں. ان کے اسٹوڈنٹ آگے پہنچ جاتے ہیں, استاد صاحب تو وہیں رہتے ہیں 20 سال تک. اگر محنت سے پیسے بنتے ہیں تو بہت سارے مزدور آج کروڑ پتی ہوتے, وہ آج بھی روڈ ہی توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے, صرف اس کی عطا سے ملتا ہے. جو ملا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے. عاجزی, انکساری کا پیکر رہے. اور پھر ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو مرغ ہے اس کے اندر بڑی شہوت ہے, شہوت پرستی ہے. ہم انسان ہیں, یقیناً ہمارے اندر بھی خواہشات ہیں, مگر اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا. یہ فرق ہے انسان اور فرشتے میں. فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں, عقل ہے. جانور میں خواہشات ہیں, عقل نہیں ہے. تو جانور خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے, فرشتے ماشاءاللہ عبادت کرتے رہتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات جبھی تو کہا گیا کہ اس کا دل چاہتا ہے, اس کو شہوت اور اس کو خواہشات کھینچتی ہیں اپنی طرف. اب وہ اپنی عقل سے رحمانی قوتوں کو غالب لائے اور اپنے آپ کو ان گندے کاموں سے بچا لے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے, وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن یہی انسان اپنے ان نیک اعمال کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے, بس جو جی میں آیا وہ کرنا ہے, بس عیاشیاں کرنی ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے, جس کو کہتے ہیں لائف انجوائے کرو یار. اب جو اس طرح کی لائف میں جاتا ہے جس میں رب کی نافرمانیاں ہیں, چاہے وہ نشہ کر کے, چاہے وہ بے حیائی کر کے, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر فقط دنیا میں غرق ہو جائے, تو اب وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. There is a difference we have to understand. تو یہ بات آج اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملی
کہ ان پرندوں کو کیوں ذبح کیا گیا کہ ان کے اندر وہ بری خصلتیں ہیں کہ انسان اگر اس کو ذبح کر دے تو اس کا دل جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اللہ کے نور کی تجلی اس کے دل میں آ جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خصلتوں سے بچائے۔ اور ایک اور پرندہ تھا جس کے بارے میں بتایا کہ وہ پرندہ اس کے اندر لالچ بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لالچ کس میں؟ گدھ میں۔ گدھ کو بھی ذبح کیا گیا نا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو لالچ سے بھی بچائے۔ دنیا کی لالچ بہت بری ہے۔ ہاں ایک لالچ بڑی اچھی ہے ناظرین، وہ لالچ ہے نیکیوں کی لالچ۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ حرص ہو جائے کہ میں خوب نیکیاں کروں، خوب عبادت کروں، جی نہ بھرے کسی چیز سے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی لالچ تھی جی، لیکن وہ نیکیوں کی لالچ تھی۔ وہ چاہتے تھے اور عبادت ہو، اور تلاوت ہو، اور زیادہ روزے رکھ لیں، اور اللہ کی راہ میں خیرات دے دیں۔ آج ہم لوگوں کو جو لالچ ہے وہ تو دنیا کی ہے کہ بس دنیا اور کما لیں، دنیا میں اور آگے بڑھ جائیں۔ یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، آخرت میں جنت کی نعمتیں کما سکوں گا کہ نہیں، جنت میں مجھے کیا ملے گا۔ کاش یہ ذہن بن جائے کہ بھئی اسی دنیا میں رہ کر اتنی نیکیاں کر لوں کہ انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کروں۔ اللہ کرے کہ آج اس سلسلے سے ہم یہ میسج لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، پیغام قرآن آپ نے سنا، اب چلتے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین، تعارف قرآن میں آج ہم سورہ یونس کا تعارف سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ مقام نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 11 رکوع، 109 آیتیں، 1832 کلمے، 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں، 9099 حروف ہیں۔ یونس نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی کیا بات ہے، قرآن سیکھتے جائیے، رحمتیں لوٹتے جائیے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے شوق قرآن پیدا کیا جائے، قرآن سے محبت پیدا کی جائے، قرآن پڑھنے کا جذبہ بڑھ جائے۔ اللہ کرے کہ میں بھی خوب قرآن پاک پڑھنے والا بن جاؤں اور آپ بھی خوب تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ کرے گا اس کے نور سے ہمارا سینہ منور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔